اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اس سے پچھلے آیات میں جو ہے شروع سے لے کے 9-10 آیات تک جو ہے اللہ تعالی مومن کامیاب مومن کی نشانی بتلا رہے تھے اور ان کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالی جو ہے ہمیں ایک احسان ہمارے اوپر بتلا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کتنے مرحلے سے گزارا اور کیسے ہم نے ان کو جو ہے بنایا، پیدا کیا، کیا اس کے جو ہے ترتیب ہیں، سب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو جو ہے ایک گیلی اور خلاصہ مٹی سے جو ہے انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ یہاں پہ من سلالہ کے معنی آتے ہیں خلاصہ مٹی، یعنی کہ پورا ایک دم جو ہلکا سا گیلی بھی نہ ہو، نہ زیادہ جو ہے موٹا بھی نہ ہو، یعنی خلاصہ مٹی جس کو ہاتھ میں اٹھائیے تو پورا اڑنے لگتا ہو، اور ایسی سمجھیے کہ مٹی کے جو خاص وہ مٹی جو ہے جس کا اجزا وہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا۔ آگے فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کے جو ہے یعنی کہ ٹپکتے ہوئے منی کا جو قطرہ تھا اس بوند کو جو ہے ایک محفوظ جگہ پہ ہم نے رکھا۔ فی قرار مکین کے معنی یہاں پہ لیا گیا ہے رحم مادر کے اندر، عورت کے اندر، عورت کا جو رحم مادر ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے منی کے قطرہ کو جو ہے کیا کیا، ایک محفوظ جگہ پہ رکھا۔ اور آگے فرمائے کہ ثم خلقنا النطفۃ علقا، پھر ہم نے اس نطفہ کو جو ہے جو ہم رحم مادر کے اندر جو جمع کیا منی کا قطرہ، اس کو ہم نے ایک خون کا لوتھرے کی شکل میں جو ہے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس خون کے لوتھرے کو جو ہے گوشت کی شکل دیا۔ کیا شکل دیا؟ گوشت کا ایک لوتھرا بنایا۔ پھر اس کے بعد فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے اوپر جو ہڈی کا ایک ڈھانچہ جو ہے تیار کیا۔ پھر اس کے بعد فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر جو ہے گوشت جو ہے لگایا۔ جیسے کہ دیکھیے کہ یہ ہڈی ہے، اس ہڈی کے اوپر ہلکا ہلکا گوشت لگایا کہ نہیں ہر جگہ پہ۔ دیکھیے اللہ نے کیا جو ہے 7 مراحل سے ہم کو گزار کے بنایا، تب جا کے جو ہے 8 مہینے 9 مہینے بچہ کیا ہوتا ہے؟ 9 مہینے بچہ پیدا نہیں ہوتا کیا؟ بولیے نا۔ تو 7 مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس بچے کو جو ہے دنیا کے اندر لاتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، اب ہم آخر میں کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کے اندر ایک روح ڈالتے ہیں۔ روح ڈالنے کے بعد وہ بچہ جو ہے جو پہلے جو ہے کسی اور شکل میں تھا، اب وہ انسان کی شکل میں ایک دوسری مخلوق تیار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انسان کا شکل وہ اختیار کر لیا، اور اللہ نے جو اس کو جو اس کے اندر روح جیسے ہی پھونکا وہ بچہ جو ہے سمجھے کہ انسان کی شکل اختیار کر لیا۔ آگے فرمایا کہ فتبارک اللہ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا شان ہے، کتنا اونچی شان ہے کہ احسن الخالقین، کہ بہتر بنانے والوں سے بھی بہتر بنانے والا ہے۔ یعنی دنیا کے جو اندر جو کاریگر ہے وہ تو جو ہے کسی طرح جو ہے توڑ موڑ کے چھوٹی موٹی جو جا کے بنا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ میں جو ہے بنانے والا ہوں، کاریگر ہوں۔ احسن الخالقین، احسن کے معنی آتے سب سے زیادہ اچھا بنانے والا، خالقین پیدا کرنے والا۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک منی کا قطرہ ہے، اس منی کے قطرے سے انسان کو جو ایک ایسا ڈھانچہ بنایا، اور سب سے پہلے جو ہے کہ منی کا قطرہ جو رحم مادر کے اندر جا کے جمع ہوتا ہے، ٹپکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک فی قرار مکین کا لفظ استعمال کیا، ایک محفوظ جگہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں۔ پھر کئی دنوں کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ جو استعمال کیا ثم، پھر جو ہے خلقنا النطفۃ علقا، پھر وہ جو رحم مادر میں جو جمع ہوا منی کا قطرہ اس کو ہم جو ایک خون کا شکل دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ایک خون کی شکل میں اس کو ہم تیار کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس خون کے جو ہے جو ہم نے جمع کیا تھا اس خون کو ہم جو ہے کیا کہ ایک لوتھرا بنایا۔ پھر اس کے بعد فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اس کو جو ہے ایک گوشت کی شکل میں بنائے۔ آگے فرمایا کہ فکسونا العظام لحما، اور ہم نے اس ہڈی کے اوپر جو ہے کیا کیا؟ گوشت کو جو ہے چڑھایا۔ تو 7 مراحل ہو گئے کہ نہیں؟
ساتھ ہوئے کہ نہیں؟ پھر آگے جو ہے اپنا جو ہے کہ پھر بتائیں کہ ثم انشأناه خلقا آخر، اور ہم نے اس بچے کے اندر جیسی ہی روح ڈالی تو ایک دوسری مخلوق اختیار کر لے، وہ انسان کی شکل میں بچہ جو ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ کی کتنی شان اونچی شان ہے کہ اللہ جو ہے احسن الخالقین، تمام بنانے والوں سے کیا سب سے زیادہ اچھا بنانے والا ہے۔ اب جو دیکھیے کہ انسان جب دنیا میں آ گیا، اب ہمارا پیدا ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو جو اس دنیا سے کیا ہے، جانا ہے۔ ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اب قرآن جو ہے آگے بیان کر رہے ہیں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ میرے بندو ہم نے تم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو یہ مت سوچنا کہ ہم دنیا کے اندر آ گئے تو ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ ثم پھر انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد 70 سال یا 80 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی زندگی گزارنے کے بعد تمہیں ہم کیا کریں گے؟ لمیتون، ہم تم کو موت دے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ موت دے دیں گے۔ آگے فرمائے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر موت دینے کے بعد پھر ہم تم کو قیامت کے دن جو ہے اٹھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے۔ آگے فرمائے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تم یہ دیکھو کہ ہم نے تمہارے اوپر آسمان جو 7 آسمان بنا، راستے بنائے، طریق کے معنی یہاں پہ راستہ تہبتا، کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور تم یہ مت سوچنا کہ ہم تم کو پیدا کرنے کے بعد ہم بھول گئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بھولے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر جو آسمان 7 آسمان بنا، اس میں ہم نے راستے بنائے۔ کیوں بنائے راستے؟ اس لیے کہ وہ راستہ اس لیے ہم نے بنایا ہے کہ فرشتے کا جو ہے آنا جانا لگا رہے۔ کیا رہے؟ فرشتوں کا جو ہے آنا جانا لگا رہے۔ جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تمام نبیوں کے پاس وہی جو ہے پیغام اللہ کا لے کے آتے تھے، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی آتے رہتے۔ تو راستہ ہم نے بنایا اس لیے کہ جو ہے فرشتے جو ہے ان کا آنا جانا جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے آنا جانا اوپر آسمان سے زمین پہ آئے، تمہارے اعمال کو دیکھیں، پھر جو ہے تمہارے اعمال کو جو آسمان پر لے کے جائے، اس لیے ہم نے راستہ بنایا ہے آسمان کے اوپر۔ اور آگے فرمائیں کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور تم یہ گمان مت کرنا کہ ہم نے دنیا کے اندر مخلوق کو تو پیدا کر دیا، تو پیدا کرنے کے بعد ہم نے بھولا نہیں ہے۔ ہم تم کو بھولیں گے نہیں، کبھی بھی نہیں بھولیں گے، نہ ہم نے کبھی بھولا ہے۔ جیسے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد تو ہماری اولاد کہلاتا ہے، بیٹا کہلاتا ہے، تو کیا ہم اس بچے کو بھول جاتے ہیں؟ اگر وہ 50 سال کا بھی ہو جاتا ہے، 60 سال کا بھی ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، بھولتے نہیں ہیں اس کو، یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا دل کا ٹکڑا ہے، جگر ہے، ہمارا بیٹا ہے، چاہے کتنا ہی وہ گندا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیا بولتے ہیں کہ لنگڑا لولا ہی کیوں نہ ہو، گونگا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم سب کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، جگر ہے۔ تو قرآن یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو، جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہم نے تم کو بھولا ہی نہیں، تو تم کیسے بھول سکتے ہو اپنے بیٹا کو؟ یہ یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور دنیا کے اندر کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کو بھول جاتے ہیں، جاؤ ہم تم کو جو ہم بھول جائیں گے، تو آپ کے کہنے سے جو ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، مرتے دم تک جو ہے اس کے آدھار کارڈ پہ آپ کا نام آئے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے یہ، چاہے آپ اس کو جو ہے گھر سے نکال دیجئے یا اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے، یا آپ ان کو کہیے کہ ہم تم کو بھول گئے تو ہم کو بھول جاؤ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بھولا تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ تو خلاصہ اس میں کہ اس آیت کے اندر سمجھیے کہ بہت ہی اہم، اور سمجھیے کہ ہم لوگوں کو ایک بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایمان اور ہم اس پہ سوچیں تو اللہ نے ہم کو کس طرح سے جو ہے کس طرح سے ہم کو بنایا۔ ایک منی کا قطرہ جو اگر کرتے پہ لگ جائے تو کرتا آپ کا جو ہے گندا ہو جائے گا، ناپاک کہلائے گا، آپ کو غسل کرنا ضروری ہوگا، کرتا کو بدلنا ہوگا، لیکن اسی منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو ایک انسان بنایا، اور نام کیا دیا؟ اشرف المخلوقات دیا۔ اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو بھول گئے، نہیں نہیں نہیں، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم دلاسا دے رہے ہیں کہ میرے بندو ہم نے تم کو پیدا کیا، تو یہ مت سوچنا کہ ہم بھول گئے، نہیں نہیں، ہمیں یاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے بہتر میں، تمہارے حق میں کیا چیز بہتر ہوگا وہ تم کو ہم دیں گے، تمہارے حق میں جو چیز اچھا ہوگا ہم تم کو دیں گے، بھولیں گے نہیں۔ لیکن تو ہم کوشش کریں گے جب دنیا کے اندر زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی مان کے چلیں، اللہ کی عبادت کر کے چلیں، اور اس کے نماز کی جو ہے پابندی کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.